بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظت ہے اور حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ حفاظتی تدبیر ذکر فرمائی ہے اور مومنین کو حکم دیا ہے زندگی کے متعلقہ شعبوں میں اس حفاظتی تدبیر کو عملی کریں۔ سب سے اہم اور بڑا حصہ زندگی کا انسان کی اجتماعی و سماجی زندگی ہے، جس کی آغوش میں زندگی کے باقی حیات انسانی کے باقی پہلو اور باقی امور پروان چڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ نجی زندگی، انفرادی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی سماجی زندگی کے فرزند ہیں۔ سماجی زندگی کی آغوش میں پیدا ہونے والے بچے اور پرورش پانے والی اولاد ہے۔ نجی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں اس وقت تقوی قائم ہوگا جب سماجی زندگی میں یہ کھانسی والے پیچھے چلے جائیں، وہاں جی بھر کے کھانسیں، جن کو کھانسی مسلسل ہے پیچھے چلے جائیں۔ یہ جو راستے میں لائن بٹھائی ہوئی ہے ان کو اٹھا کے پیچھے بٹھاؤ، یہ آگے راستہ ہے۔ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں پچھلی رو۔ تقوی حفاظت زندگی کے ہر شعبے کو لازم ہے، درکار ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ماں کی رحم میں بنتا ہے اور ماں کی آغوش میں پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور پھر ماں کی آغوش سے خاندان کی آغوش میں منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ درمیانی فاصلے ضروری نہیں ہے آپ قائم رکھیں، مل جائیں پیچھے سے آپس میں۔ اردو میں کہا ہے میں نے۔ زبان نہیں استعمال کریں، صرف فاصلے کم کریں۔ سارے کام زبان کے نہیں ہوتے۔ ادھر ملیں، ادھر آ کے ساتھ ملیں، ساتھ درمیان میں جو فاصلے صفوں میں ختم کریں گے، متصل صفیں بنائیں۔
بیٹھ جائیں، جو پیچھے کھڑے ہیں جلدی جگہ بنا کے بیٹھ جائیں۔ انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مراحل میں قرار دیا ہے، کئی مرحلے اس کے مقرر کیے ہیں۔ ایک مرحلہ جسمانی ہے، یہ مرحلہ ماں کی رحم میں تشکیل پاتا ہے، پھر ماں کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، پھر ماں اس کی بدل جاتی ہے، معاشرے کی آغوش میں آ جاتا ہے یا خاندان کی آغوش میں آ جاتا ہے، اور خاندان سے سماج کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ جب کمسن ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، یہ کرسیاں اس کالم کے ادھر رکھیں، بڑے کالم کے آگے، یہاں مومنین جو آتے ہیں وہ بیٹھیں، اتصال صحیح ہو۔ اور یہ معذوروں کے لیے ہیں کرسیاں، سہولت پسندوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر عذر نہیں ہے نماز نہیں ہوتی، باطل ہوتی ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز، اضطراری صورت میں کرسی پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا خطبہ ذرا انسانی زندگی مرحلہ وار ہے۔ پہلا مرحلہ خلقت کا، تخلیق کا ہے، جس کا آغاز ماں کے شکم سے ہوتا ہے، رحم مادر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آغوش مادر ہے، پھر اس کے بعد آغوش خانوادہ ہے، خاندان کی آغوش ہے، اور پھر اس کے بعد سماج کی آغوش میں آتا ہے۔ اور ہر ماں اپنے حصے کا کام انجام دیتی ہے۔ ایک ماں ہے جو رحم میں بچہ تشکیل پاتا ہے نطفے سے، اور اس کا جسم مکمل ہوتا ہے، پھر اس کی آغوش میں بچہ دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد خاندان، یہاں تک بچے کی طفولیت، صباوت کے ایام ہوتے ہیں۔ یہاں اس کی شخصیت ابھی تشکیل نہیں پانا شروع ہوتی۔ جو ہی اس کی شخصیت بننے کا وقت آتا ہے، انسان، بچہ سماج میں منتقل ہو جاتا ہے اور معاشرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ ماں ہے جو اس کی شخصیت کو ترکیب دیتی ہے، بناتی ہے۔ ہدایت بھی انسان کی زندگی کے مراحل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ ہدایت کا پہلا حصہ خلقت کا ہے، جو رحم مادر میں انجام پاتی ہے۔ ہدایت کا دوسرا حصہ آغوش مادر کا ہے، شیر خارگی کا، اور ہدایت کا تیسرا حصہ خاندان کا ہے، اور ہدایت کا چوتھا حصہ سماج کا ہے۔ اور چونکہ انسان بہت جلد ہی چند سالوں میں سماجی ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے ہدایت کا بڑا حصہ
سماج کے متعلق ہے، معاشرے کے متعلق ہے۔ ہر چند ہم دین شناسی میں، دین فہمی میں اور دین کی تبیین و تفسیر و تعلیم میں اس حصے کو بھول بیٹھے ہیں، اور انفرادی زندگی اور انفرادی ہدایت پر زیادہ توجہ ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ہدایت کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ زیادہ حصہ چونکہ انسان کی زندگی کا سماج کے سائے میں اور آغوش میں گزرتا ہے، اس لیے اس ہدایت کو بیشتر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ زیادہ اور اہم حصہ سماج میں گزرتا ہے، ہدایت کا عمدہ حصہ رہنمائی جس طرح سے سماجی زندگی کی ہے، حفاظت کا بھی قانون ایسا ہی ہے۔ حفاظت آغاز خلقت سے خاندان کی زندگی کی حفاظت، اور سب سے زیادہ حفاظت سماجی زندگی کے لیے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ سماجی زندگی کی حفاظت تقویٰ ہے، جس طرح انفرادی زندگی کی حفاظت تقویٰ ہے، اور جیسے خاندانی زندگی کی حفاظت تقویٰ ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے انسان کی خلقت کا، جسم کی ترکیب و تشکیل کا، اور پھر اس کی پرورش کا، اسی طرح انسان کی شخصیت کی ترکیب و تشکیل کا ایک قانون ہے، اور اس کی پرورش کا قانون ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی قانون ہے۔ اس لیے ہدایت و تقویٰ کا بڑا حصہ انسان کی معاشرتی، اجتماعی اور سماجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہ سماجی زندگی جن ارکان کے اوپر قائم ہوتی ہے، انہیں قرآن کریم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 200 میں، آخری آیا ہے سورہ آل عمران کی، اس میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، غیر مومن اس خطاب میں شامل نہیں ہے، اور مومن بھی وہ جو قرآن کے تصدیق شدہ مومن ہوں، جو خود اپنے آپ کو کہیں آمنا اور قرآن انہیں کہہ دے وما ہم بمومنین، انہیں یہ حکم شامل نہیں ہے۔ یعنی جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ ظاہر ہے جب وہ دل سے مومن ہی نہیں ہیں اور دھوکے باز ہیں، دھوکے کے لیے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں اور کہلواتے ہیں، وہ ہرگز ایمانی سماج اور تقوی سماج کا اختیار نہیں کریں گے۔ پہلا حکم ان کا یہ ہے کہ اصبروا، استقامت، پائیداری دکھاؤ آپ، اور دوسرا حکم ہے وصابروا، یہ استقامت و پائیداری یہ سماجی و اجتماعی ہونی چاہیے، سب ملت باہم مل کر مثابرہ کریں، ایک دوسرے کی استقامت بڑھائیں، جہاں پر بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے سماج میں، آپ کا فریضہ ہے کہ اس حصے میں جا کر آپ پائیداری قائم کریں۔ انفرادی زندگی میں یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے لیے ہر چیز مد نظر رکھتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی اگر کسی چیز کا ضرورت مند ہو، ہم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ لیکن سماج خاندان کی طرح ہے، جیسے خاندان میں اگر آپ کی ضرورت پوری ہو لیکن خاندان کے کسی دوسرے عضو اور فرد کی ضرورت پوری نہ ہو، تو خاندان کے ہر فرد کا فریضہ بن جاتا ہے کہ اس فرد کو جس کی ضرورت پوری نہیں ہے وہ مل کر باہم اس کی ضرورت فراہم کریں۔ مثلا سردیاں ہیں، گھر کے باقی افراد کے پاس گرم لباس موجود ہے، ایک فرد کے پاس نہیں ہے، وہ فرد خاندان کا حصہ ہے، جز ہے، کسی بھی حیثیت سے جز ہے، وہ والد ہے، والدہ ہے، بچہ ہے، بچی ہے،
وہ دادا ہے، دادی ہیں، نانا نانی، جو بھی ایک خاندان کا جز ہیں، حصہ ہیں، ایک گھرانہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جس کی زندگی کی بنیادی ضرورت فراہم نہیں ہے، باقی افراد یہ نہ کہیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ان کے لیے فریضہ ہے، لازم ہے کہ سارے مل کر اس کی ضرورت کو فراہم کریں۔ اگر اسے کھانا نہیں مل رہا، اسے کھانا فراہم کریں، اگر اسے دوا نہیں مل رہی ہے، علاج نہیں مل رہا، اس کا علاج کروائیں، اگر اس کا لباس پوشاک نہیں ہے، اسے لباس پوشاک فراہم کریں۔ جتنی خاندان کے کسی بھی فرد کی بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ خاندان کے ہر عاقل بالغ مکلف انسان پر فراہم کرنا لازم ہے۔ صرف والد یہ کام کرے ایسا نہیں، خاندان کا ہر عاقل بالغ فرد اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرے، اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح اگر سماج میں، معاشرے میں کسی فرد کی یا کسی خاندان کی یا کسی طبقے کی ضروریات مکمل نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تمام سماج پر، عاقل بالغ مکلف انسان پر اس حصے کی ضروریات پوری کرنا لازم و واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے، مقصر سمجھے جائیں گے یہ، اگر ان کی ضروریات کو انہوں نے پورا نہ کیا۔ ان میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سماج میں اگر کسی فرد کی زندگی ناپائیداری کا شکار ہے، کمزوری کا شکار ہے، ضعف کا شکار ہے، اور وہ اپنی سماجی زندگی میں پسماندہ، عقب ماندہ ہو رہا ہے، عقب ماندہ یعنی پیچھے رہ گیا ہے، تکامل کے سفر میں، ارتقاء کے سفر میں، پیش رفت میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے، تعلیم میں پیچھے رہ گیا ہے، معیشت میں پیچھے رہ گیا ہے، سلامتی میں پیچھے رہ گیا ہے، امنیت میں پیچھے رہ گیا ہے، اخلاقی طور پر پیچھے رہ گیا ہے، اعتقادی طور پر پیچھے رہ گیا ہے، تربیت میں پیچھے رہ گیا ہے، مختلف شعبے ہیں زندگی کے۔ سماج کا کوئی بھی طبقہ، فرد، خاندان یا گروہ اگر عقب ماندہ ہے، پس ماندہ ہے، اور سماج کے ساتھ ساتھ اپنے تکاملی اور ارتقائی مراحل طے نہیں کر رہا، سماج پر لازم ہے کہ اس کی عقب ماندگی، پسماندگی دور کریں اور سماج کے ساتھ اس کو چلائیں، اور ارتقاء ایک ساتھ ہو، برابری کی بنیاد پر۔ اس میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، وہ ہے مصابرہ۔ صابرو سے یہی مراد ہے، یعنی ایک دوسرے کی پائیداری، ایک دوسرے کا استحکام، باہمی استحکام، معاشرتی استحکام اور سماجی استحکام آپ نے باہم مل کر بڑھانا ہے۔ اس کو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یعنی خاموش رہیں، انتظار کریں، کوئی عکس العمل نہ دکھائیں۔ جیسے عموماً ہم کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، وہاں صبر کی تلقین کرتے ہیں، جا کر صبر کریں، یعنی روئے نہیں، چپ ہو جائیں۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر استقامت ہے، پائیداری ہے، قیام ہے، یعنی جس راہ میں انسان موجود ہے، جب کمزور پڑ جاتا ہے، وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی اور مشکل انسان کو مصیبت آ پڑتی ہے، تو عموماً سوچتا ہے کہ میں اس راہ کو جاری نہیں رکھ سکتا، اور اس راہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس راہ سے عقب نشینی کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے، اور واقعیت بھی ہے، کہ بچوں کو تعلیم دینے کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، تعلیم تجارتی ہے اور تعلیم کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، لہٰذا بچوں کو اسکولوں سے نکال لیتے ہیں۔ خوب یہاں پر اگر وہ واقعاً ایسے ہے، کچھ تو بے شعور خاندان ہیں، کمی نہیں ہے ان کے گھر کے اندر، ہر فرد کے پاس موٹر سائیکل موجود ہے، ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے، ہر فرد کے پاس مہنگا موبائل ہے، بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، یہ فراڈیے ہیں،
جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، مہنگے موبائل ہیں اور بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ واقعاً نہیں ہیں، نہ موبائل ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ درآمد ہے، اور بچے ہیں، لیکن یہ بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ یہ عقب ماندہ خاندان ہے، یہ پسماندہ خاندان ہے، پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کو پیچھے نہیں رہنے دینا۔ جو کاروان سے پیچھے رہ جائے، آپ پر لازم ہے جو زندگی میں وسائل رکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اتنے وسائل اس کو بھی مہیا کریں جتنے آپ کے خاندان میں یا آپ کے بچوں کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ مصابرہ صرف تلقین کرنا نہیں ہے کہ صبر کریں یعنی چپ ہو جائیں، روئیں نہیں، واویلا نہ کریں۔ مصابرہ کا مطلب یہ ہے کہ استقامت فراہم کریں ایک دوسرے کو، پائیداری فراہم کریں ایک دوسرے کو، مضبوطی فراہم کریں ایک دوسرے کو۔ اور جو فرد کسی شعبے میں یا جو خاندان یا جو طبقہ کسی شعبے میں پیچھے رہ گیا ہے، اس کو ساتھ لے کے اپنے ساتھ ہم صف ہم قدم اس کو بنائیں آپ۔ یہ مصابرہ ہے، اور یہ ایک عمومی حکم ہے۔ مصابرہ یعنی سب، پورا معاشرہ، مومنین کا معاشرہ، یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کا معاشرہ۔ اب یہاں بعض اوقات جیسے ہم آج کل اپنے آپ کو اگرچہ متمدن سمجھتے ہیں، لیکن ہیں قبائلی طور طریقہ ہمارے اندر رائج ہے، راسخ ہے۔ مومنین کو جو وسائل فراہم ہوتے ہیں، جیسے شرعی وجوہات ہیں، ان کا تو مصرف معین ہے کہ کسی بھی اگر زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یا اس قسم کے جو واجبات ہیں دینی، یہ حاکم شرعی نے استعمال کرنے ہیں، آپ نے نہیں کرنے۔ حاکم شرعی جو متولی ہے سماج کا، معاشرے کا، معاشرے کے استحکام کا، معاشرے کے ترقی کا، معاشرے کے تکامل کا، یہ اس کا ذمہ داری ہے۔ یہ خمس زکوٰۃ آسانی سے اٹھا کے مختلف لوگوں میں بانٹ نہ دیا کریں۔ اکثر جن لوگوں کو دیا جاتا ہے خمس و زکوٰۃ، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کو خمس و زکوٰۃ دینا۔ حاکم شرعی کو اختیار ہے کہ وہ خمس و زکوٰۃ کا مصرف کرے، اور اس کو بھی بتایا گیا ہے حاکم شرعی کو کہ کہاں کہاں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ انہوں نے اپنے آپ کو مجاز قرار دیا ہوا ہے، خود سے بقلم خود خمس لینے کے مجاز ہیں یہ۔ جیسے یہ نظریہ ہے کہ ہر مجتہد کو خمس دے سکتے ہیں، یہ بقلم خود نظریہ ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ چونکہ شریعت میں حاکم شرعی لے سکتا ہے، سماج کا متولی، جو معاشرے کا متولی اللہ نے بنایا ہے، اسی کو یہ سارے سماجی اموال، معاشرتی اموال سارے اسی کے پاس جانے چاہیے، یا اس کے حکم سے یا اس کی اجازت سے صرف ہونے چاہیے۔ اگر کسی سماج میں ایسا متولی ہے، حاکم شرعی موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دوسرے طبقے پر نوبت آ جاتی ہے کہ فقیہ عادل وہ عہدیدار ہو جائے۔ اگر فقیہ عادل نہیں ہے، پھر مومنین عادل سماج کے متولی بن جائیں۔ کسی صورت میں بھی سماج کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یتیم سماج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یتیم اولاد کا تصور ہے جن کی والدہ مر جائے، جن کا باپ مر جائے، لیکن سماج کو قرآن یتیم نہیں رہنے دیتا کہ کوئی بھی متولی نہ ہو۔ اگر اللہ کا منسوب کردہ متولی ہے تو وہ سماج کا متولی ہے، قیم وہ ہے، حاکم وہ ہے، اور اس نے تمام سماجی ضرورتیں فرد فرد کی فراہم کرنی ہیں۔ اس کے صرف اقتدار کے مزے لوٹنا اس کا کام نہیں ہے، بلکہ فرد فرد کی ضروریات پوری کرنا اس کا کام ہے۔ جیسے امیر المومنین اپنی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین کا کھانا، امیر المومنین کا پہننا، یہ سب سے معمول سے بھی کم تر تھا۔ جو کی خشک روٹی امیر المومنین خلافت کے زمانے میں کھاتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ کمی کیا ہے، آپ اس سب سے کم قیمت لباس
کپڑے کا لباس بناتے ہیں، سب سے کم قیمت کھانا کھاتے ہیں. کمی کیا ہے؟ ٹھیک ہے بیت المال میں بھی آپ کا حصہ ہے، اس سے بھی اگر آپ مصرف کریں تو بھی آپ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. جتنا حصہ بیت المال میں سب کا ہے اتنا آپ کا ہے. اور بیت المال کے علاوہ بھی آپ کے پاس اپنی بھی اشیاء یا اموال ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور امیر المومنین ناداری کا بہانہ نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں بیت المال سے حصہ نہیں لیتا. جو بیت المال میں ان کا حصہ تھا وہ لیتے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ میں چونکہ متولی ہوں، قیم ہوں، حاکم ہوں معاشرے کا، اور اگر یمن میں کوئی بھوکا ہے اور میں پیٹ بھر لوں، یہ حاکم کے لیے روا نہیں ہے. حاکم شکمسیر ہو، حاکم سیراب ہو کے پی لے، اور اس کی رعیت میں سے کوئی ایک فرد بھی شب کو بھوکا رہ جائے. حاکم گرم بستر میں سویا ہوا ہو، رعیت میں سے کوئی ایک فرد سردی میں مر رہا ہو. حاکم صحت و سلامتی میں جی رہا ہو، رعیت میں سے بیمار ہو جس کے پاس دوا کے دارو کے پیسے بھی نہیں ہیں. حاکم تمام ضروریات زندگی مکمل طور پر رکھتا ہو اور اس کی رعیت کے کسی خاندان یا کسی فرد کے پاس ابتدائی ضروریات بھی موجود نہ ہو. یہ چونکہ باپ ہے، پدر ہے معاشرے کا، سماج کا باپ ہے. جس طرح علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یا رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے والد ہیں، باپ ہیں ہم. یعنی ہماری ذمہ داریاں اس طرح سے امت کے لیے ہیں جس طرح باپ کی اولاد کے لیے ہوتی ہیں. یہ امت ہماری اولاد ہے. اس لیے بعض روایات میں آل امت کو بھی کہا گیا ہے، جیسے آل فرعون. فرعون تو بے اولاد تھا، اس کا تو اپنا صلبی کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن اس کے جتنے ماننے والے تھے وہ سارے آل فرعون کہلائے. آل کا لفظ اولاد کا رعیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ بھی اولاد ہیں. یا اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات میں انہیں اولاد کا درجہ دیا گیا ہے. لیکن یہ جو رواج پا چکا ہے طریقہ کہ خمس کو اپنی مرضی سے جو بھی آمادہ ہے لینے کے لیے آپ اس کو جا کر دے دیں کیونکہ وہ عالم ہے یا مجتہد ہے. مجتہد کو خمس دینا یہ کسی جگہ فقہ میں، شریعت میں کسی جگہ ثابت نہیں ہے. حاکم شرعی کو دینا ثابت ہے، اور حاکم شرعی کے لیے بھی مقرر ہے کہ آپ نے یہ خمس، مثلا یوں نہیں ہے کہ پاکستان کا فرض کرے حاکم شرعی اگر ایران میں ہیں اور وہ پاکستانی اپنے آپ کو حاکم شرعی کے اختیار میں قرار دیتے ہیں اور حاکم شرعی بھی ان کی ذمہ داری قبول کرے، اس صورت میں ان کو حاکم شرعی کو سارا مال پہنچانا چاہیے. اور حاکم شرعی یوں نہیں کہ پاکستان سے مال جمع کر کے ایران میں خرچ کر دیں، نہ، پاکستان اور ایران دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، دونوں رعیت ہیں، برابر کی رعیت ہیں. جتنا ایک ایرانی کا حق ہے حاکم شرعی پر، اتنا ہی ایک پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی، افغانی، اتنا ہی ان کا بھی حق ہے. یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا زیادہ حق ہے ان کا کم حق ہے. اور اگر کسی جگہ حاکم شرعی نہیں ہے یا حاکم شرعی نے کسی جمعیت کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی، پھر آتا ہے نوبت مجتہد پر. حاکم کے بعد، ولی کے بعد مجتہد کی باری آتی ہے. وہ بھی نہ سارے مجتہد، ان مجتہدین میں سے ایک مجتہد جو واجد الشرائط ہو. من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ و مخالفا لہواہ. اس مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفیل بن جائے، سماج کا متولی بن جائے وہ، اور لوگ اس کو سماج کا متولی سمجھیں. یہی ولی فقی ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے، کسی قوم معاشرے کو یہ بھی میسر نہیں ہے، تو وہ عادل مومنین قیام کریں اور وہ متولی بنے سماج کے. سماج کو یتیم نہ رہنے دیں، ان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا آپ نے کہ جو مرتے ہیں مرتے رہیں، جو کھپتے ہیں کھپتے رہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں گمراہ ہوتے رہیں، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اسی حالت میں رہیں. یہ اجازت نہیں ہے. عدول مومنین کے لیے حکم ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر عادل مومن بھی، فرض کریں ایسا معاشرہ بعید نہیں ہے،
آخر الزمان ہے، ایسا معاشرہ فرض کیا جا سکتا ہے نعوذ باللہ کہ جس میں کوئی عادل مومن بھی نہ ہو، جیسا ہماری صورتحال ہے جا رہی ہے پاکستان کی. ممکن ہے کوئی دن ایسا آ جائے کہ عادل مومن بھی پاکستان میں نہ ہو، اللہ نہ کرے. خوب اس دن کیا کریں؟ آیا سماج کو پھر اپنے حال پر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ، پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے. پھر ان فساق میں سے کوئی فاسق اس کا سرپرست بن جائے، اگر عادل نہیں ہے پھر بھی اس کو یتیم نہیں چھوڑنا. لا بد للناس من امیر بر او فاجر، بر او فاجر. امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ لازمی ہے، لابد ہے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے ایک قیم، سرپرست، ذمہ دار، متولی کا ہونا جو سماجی امور کو انجام دے، اور وہی سارے امور کو مدیریت کرے گا، وہی سارے امور کی تدبیر کرے گا. وہ اس تدبیر کا حصہ ہے مصابرہ. مصابرہ یعنی ہر کمزور حصے کو جا کر آپ استقامت، پائیداری، مدد فراہم کریں، نہ کہ تلقین کریں، روتے ہوئے کو گلے لگا کے کریں، صبر کریں، اللہ صبر دے آپ کو، خدا جزائے خیر دے، خدا مرحوم کی مغفرت کرے. یہ ہماری مصابرہ ہے. گھر میں جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ یہ باپ تمہارا مر گیا ہے، اب بچوں کے لیے کھانے کا بھی کچھ ہے یا نہیں ہے. مصابرہ کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا سرپرست فوت ہو گیا ہے، آپ گئے ہو تعزیت کے لیے، فاتحہ پڑھ کے نہ اٹھ کے آؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ جو فوت ہو گیا اس کے ذمہ قرض تھا یا نہیں تھا، اس کی اور ضروریات تھیں یا نہیں، اس کے بچوں کے لیے کوئی انتظام ہے یا نہیں، اس کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کوئی بندوبست ہے یا نہیں. اگر ہے اس کا اپنا ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، آپ اس ترکے کے لیے دیکھیں کہ کوئی خاندان کے اندر سمجھدار آدمی، با تدبیر، رشید، رشد یافتہ آدمی موجود ہے جو میت کے ترکے کو یتیموں پر خرچ کر سکے. اگر نہیں ہے تو مومنین متولی بن جائیں، ان یتیموں کے متولی بن جائیں اور ان کے امور کو انجام دیں. یہ مصابرہ ہے. مصابرہ یعنی ایک دوسرے کو کمزور پہلوؤں کو جا کر ختم کرنا، ایک دوسرے کے مدد دینا، ان کو استقامت دینا، سہارا دینا، یہ مصابرہ ہے. پھر اس کے بعد ہے رابطو. یہاں پر بھی اس آیہ کریمہ میں اگر آپ بھی غور کریں تفاسیر میں، اب تو میسر ہے، تفاسیر سب کے موبائلوں میں آ سکتی ہیں، موجود ہیں مختلف تفاسیر. اس آیہ کریمہ کی صحیح اور بہترین تفسیر فقط ایک کتاب کے اندر ملی ہے. ایک ناقص طالب علم اور ایک کم علم طالب علم کی تحقیق کے مطابق صرف ایک کتاب کے اندر اس کی درست تفسیر ہوئی ہے، اور وہ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر شریف المیزان، اسی آیہ کے ذیل میں. مناسب تھا کہ ہم یہاں پر وہ پوری کتاب، وہ پوری بحث جو مرحوم علامہ نے یہاں کی ہے اس کو بیان کرتے، لیکن ہماری بات چونکہ تقویٰ میں ہے، اس آیہ کی تفسیر میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اگر پہنچے ہم تو وہاں پر المیزان نے جو بحث کی ہے وہ بیان کریں گے. مرحوم علامہ نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں پورا دین کا سماجی نظام بیان کیا ہے. باقی علماء نے اس آیت سے اخلاقی مطلب اور سطحی مطلب نکال کے پھر آگے چلے گئے ہیں، لیکن علامہ یہاں رک گئے ہیں اور تفسیر کے طور پر ایک پوری کتاب کا مضمون اس آیت کی تفسیر میں علامہ نے بیان کیا ہے. رابطو ایک اور آیہ کریمہ ہے قرآن کریم میں، وہ باعث بنی ہے کہ یہ جو زیر بحث ہماری آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ 200، اس کی تفسیر میں بھی تشویش پیدا ہو گئی ہے علماء میں اور مفسرین میں، اور خصوصاً فقہاء کرام میں. انہوں نے اس آیت کو بنیاد قرار دے کر اس آیہ کو تفسیر کی ہے، اور وہ ہے سورہ انفال کی آیہ 60.
سورہ مبارکہ انفال کی آیہ نمبر 60 بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس آیت کے اندر ایک بڑا اہم حکم ہے، بہت ہی اہم سیاسی، حکومتی، عسکری حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ بہت ہی ایک اہم دستور مسلمانوں کے لیے، اسلامی سلطنت اور ریاست کے لیے ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت فراہم کرنا، قوت فراہم کرنا، جتنی ممکن ہے تمہارے پاس اتنی طاقت فراہم کرو دشمن کے مقابلے کے لیے، نہ کہ جتنی دشمن کی طاقت ہے اتنی آپ فراہم کرو، دشمن کے مقابلے میں اتنی طاقت آپ حاصل کرو کہ دشمن پر غلبہ پالو، دشمن کو ناکام بنا دو۔ وَأَعِدُّوا امر ہے، حکم ہے، یعنی یہ طاقت حاصل کرو۔ طاقت آپ پہلے اس کی تشریح کرو، قوت و طاقت کس چیز کی ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں؟ اسلحہ، نفری، ٹریننگ، تربیت اور وسائل، اور ساتھ ساتھ اس کے تعلیم، ٹیکنالوجی، اپنے زمانے کے مطابق، اپنے عصر کے مطابق یہ طاقت حاصل کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس کے بعد ہے کہ یہ طاقت حاصل کرو وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور رباط خیل بھی مہیا کرو، تم وہ بھی فراہم کرو۔ اس آیہ کریمہ میں رباط الخیل سے مراد سرحدی چوکیاں اور سرحدی چوکیوں کے درمیان رفت و آمد کرنے والے، گشت کرنے والے گھوڑے ہیں۔ جیسے آج کل سرحدی چوکیاں ہیں ہر ملک کی، اور ان چوکیوں کے درمیان گشت کرنے والی بختر بند گاڑیاں ہیں یا ٹینک ہیں۔ ان ٹینکوں پر جن سرحدوں پر کشیدگی ہوتی ہے، ان سرحدوں پر بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے اندر بیٹھ کر فوجی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ رفت و آمد میں رہتے ہیں۔ ایک چوکی پہ جاتے ہیں، وہاں سے دوسری چوکی پہ جاتے ہیں، وہاں سے تیسری چوکی پہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس چوکی پر کھڑے رہتے ہیں حفاظت کے لیے، اور کچھ اس کے درمیان گشت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو، یہ جو ارتباطی آپس میں مربوط چوکیاں ہوتی ہیں سرحد کی حفاظت کے لیے، انہیں رباط کہا جاتا ہے، اور خیل وہ گھوڑے ہیں جو سرحدی چوکیوں کے درمیان گشت کا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر سوار۔ اس آیہ کریمہ کو علماء نے، فقہا نے بالخصوص کتاب جہاد میں یہ آیت باز کی ہے کہ سرحد پر دفاعی چوکیاں قائم کرنا، سرحدوں پر رباط الخیل فراہم کرنا، یا جنگ کی صورت میں کیا واجبات ہیں، اس آیہ کریمہ سے ارتباط انہوں نے جوڑ کر حکم استنباط کیا ہے۔ اور چونکہ یہاں پر رباط الخیل سے مراد سرحدی چوکیاں یا سرحدی چوکیوں کے درمیان گشت کرنے والے گھوڑے ہیں، اس معنی کو، رباط الخیل کو اٹھا کر اس آیہ آل عمران میں لے آئے، اور اس آیت کی روشنی میں اس کو بنیاد قرار دیا، اساس قرار دیا، اور آیہ سورہ آل عمران کا معنی یہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرو، مصابرہ کرو، ورابطوا، اور سرحدوں کے اوپر جاؤ اور حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو۔ رابطو کا یہ معنی کیا ہے۔ یہ معنی مفسرین نے نہیں کیا، فقہا نے کیا ہے۔ کتاب الجہاد میں اس سورہ انفال کی آیہ کریمہ 60 سے مطلب نکال کر اسے سورہ آل عمران کی آیہ پر تطبیق کر کے، اور اسے بھی سرحدی حفاظت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا مزیدار کام نہیں ہوا، اس سے ایک تو سورہ انفال کی آیت کا بھی صحیح طریقے سے مطلب تبیین نہیں ہوا،
دوسرا سورہ آل عمران کی آیت کو اس پر محمول کر کے بالکل ہی اپنے مضمون سے ہٹا دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں رابطو مرابطہ اور معنی مراد ہے، اور رباط الخیل سورہ انفال میں وہ اور مصداق کا فرق ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، مصداق کا فرق ہے۔ مرابطہ کا مصداق کبھی سرحدی رابطہ اور مرابطہ ہے، اور کبھی سماجی رابطہ و مرابطہ ہے، اور کبھی سیاسی رابطہ و مرابطہ ہے، اور کبھی دیگر مصادیق میں یا میادین میں رابطہ اور مرابطہ ہے۔ مختلف میدانوں میں رابطہ یہ مصادیق میں سے ہے، معنی نہیں ہے مرابطہ کا۔ لیکن ان بزرگوں نے یہ کام کیا ہے کہ فقہ میں رباط الخیل کا معنی سرحدی حفاظت قرار دیا گیا ہے، اور وہی معنی بنا کر سورہ آل عمران کی آیت 200 پر فٹ کیا گیا ہے کہ یہاں بھی رابطو سے مراد سرحدی حفاظت ہے یہاں، جبکہ رابطو کا معنی اور ہے۔ مصادیق میں سے ایک مصداق رابطو کا یا مرابطہ کا سرحدی حفاظت بھی ہے، کہ عرض ہوگا انشاءاللہ وہ کس طرح سے مرابطہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن یہ اہم ترین حکم ہے، مرابطہ و رابطو سماج کی تشکیل، سماج کی ترکیب اور سماج کی ترقی و تدبیر و مدیریت، یہ در حقیقت اس آیہ کریمہ میں علامہ طباطبائی نے یہی استفادہ کیا رابطوں سے، کہ کس طرح مرابطہ، کون سا مرابطہ ہو جو دین چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مومنین صبر و مصابرہ اور مرابطہ کریں آپس میں، یعنی یہ تشکیل کریں۔ اور پھر اہل البیت علیہ السلام سے روایات ہیں کہ اس مرابطہ سے مراد کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا اس مرابطہ سے مراد امت اور امامت کا رابطہ ہے، راہبر اور رعیت کا رابطہ ہے آپس میں، اور پھر امت کا آپس میں رابطہ، اور امت کا باہم اپنے پیشوا امام کے ساتھ رابطہ، یہ حکم ہے رابطوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی، چونکہ وقت آج ہمارا زیادہ نظم میں چلا گیا ہے، یہ وقت خطبے کا، دوسرے خطبے کا وقت آ گیا ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں صحیح فہم قرآن کریم عطا فرمائے، اور اس فہم کے مطابق ہمیں خداوند تبارک و تعالی اپنا نظام بنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی۔
حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالی نے تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے بطور تدبیر مقرر فرمایا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ حفاظتی تدبیر لازم قرار دی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کا عملی نمونہ مقرر فرمایا ہے اہل البیت علیہم السلام کے اسوات کی صورت میں اور سیرت کی صورت میں، جس میں سیرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور حکمت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام عملی تقوی کی تصویر و تفسیر ہے۔ حکمت 112 میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے، من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا۔ جو بھی ہم اہل البیت سے محبت کرے گا اسے اپنے آپ کو لبادۂ فقر کے لیے، پوشاک فقر کے لیے تیار کر لینا چاہیے، آمادہ کر لینا چاہیے۔ جس طرح سابقہ حکمت میں حضرت نے فرمایا تھا لو احبنی جبل لتحافتا، اسی طرح اس حکمت کی تفسیر میں بھی مفسرین و شارحین نہج البلاغہ کے اقوال مشوش ہیں۔ جناب سید رضی اس حکمت کے ضمن میں فرماتے ہیں وقد یؤول ذلک علی معنی آخر لیس ھذا موضع ذکرہ۔ اس سے پہلے والی حکمت کے ضمن میں اس حکمت کا بھی اشارہ فرمایا اور اسی کے ساتھ اس کو ہم مضمون قرار دیا سابقہ حکمت کے ساتھ، اور ایک کو 111 اور ایک کو 112 کا نمبر دیا ہے۔ البتہ بعض نسخ میں یہ دونوں ایک حکمت کے طور پر، دو جملے ایک حکمت کے طور پر شمار کیے گئے ہیں، اور اس میں مرحوم سید رضی فرماتے ہیں وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ علیہ السلام من احبنی لو احبنی جبل لتحافتا۔ اسی معنی میں یہ بھی ہے من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا۔ جو ہم اہل البیت سے محبت کرے گا وہ اپنے آپ کو پوشاک فقر کے لیے تیار کر لے، یعنی سختیوں کے لیے تیار کر لے، محرومیتوں کے لیے تیار کر لے، دشواریوں کے لیے تیار کر لے، فقر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ بعض علماء نے خوب اس میں لکھا ہے کہ اس جملے کے اندر عمومیت نہیں ہے، یوں نہیں کہ جتنے بھی اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ سارے حتماً فقیر ہوں گے۔ جس طرح باقی طبقات یا باقی جمعیتیں ہیں ان کے اندر مختلف طبقات پائے جاتے ہیں، دولت و ثروت کے لحاظ سے، محرومیت کے لحاظ سے۔ محبین اہل البیت بھی اسی ترکیب کے ساتھ ہیں۔ مثلاً جو نظام خلافت کے پیروکار ہیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ روک کے رکھو، میرے بات دینا کیمرہ مین۔ ادھر سے میں بولتا ہوں، ادھر سے وہ بولتا ہے۔ جس طرح اہل سنت ہیں،
مثلا مسلمانوں میں جو فرقے، البتہ وہ بھی اہل البیت کے محبت کرنے والے ہیں، ناسبیوں کے علاوہ اہل سنت محبین اہل البیت میں شمار ہوتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، ہر چند امامت امیر المومنین کے معتقد نہ بھی ہوں لیکن محبت کرتے ہیں امیر المومنین سے، بلکہ یہ محبت انہوں نے ہی غدیر میں تفسیر کر کے شیعوں کو بتائی ہے، اور شیعہ بھی جو اہل البیت سے علی سے فقط محبت رکھتے ہیں، محبت سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ اصل سنی مذہب ہے، ولایت کا مطلب محبت و دوستی، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ شیعہ کا مذہب یہ نہیں ہے۔ شیعہ کا مذہب ہے سرپرستی، حکومت، حاکمیت، ولایت سیاسی۔ شیعہ اس تفسیر کے معتقد ہیں۔ اہل سنت کی تفسیر ہے کہ ولایت سے من کن تو مولا ہو کا مطلب جو علی کا دوست ہے اور علی جس کے دوست ہیں، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے، محبت علی والی۔ شیعہ کی تفسیر محبت سے آگے کی ہے۔ اہل سنت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف طبقات ہیں، ان میں فقیر بھی ہیں اور ان کے اندر امیر بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، ثروت مند بھی ہیں۔ باقی ادیان مذاہب میں دیکھیں، مسیحیت میں فقیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ پاکستان کے مسیحی زیادہ تر فقیر ہیں، فقراء میں سے ہیں۔ یورپ کے مسیحی زیادہ تر امراء میں سے ہیں، ثروت مند ہیں۔ اسی طرح مختلف ادیان، ہندو امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سکھ امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔ اس کا اعتقاد و دین سے فقر و ثروت کا تعلق نہیں ہوتا کہ فلاں عقیدے والے حتماً امیر ہوں گے، فلاں عقیدے والے حتماً غریب ہوں گے۔ جس طرح سے بعض یہ شعبدہ باز ہیں، وہ لوگوں کو امیر ہونے کے ذکر اور ورد بتاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ ذکر اتنی دفعہ کرو تو دولت، ثروت ہی ثروت آپ کے پاس ہوگی۔ وہ پہلے انسان اس کی ثروت چیک کرے جو یہ دھندا کر رہا ہے۔ خود تم 2.5 روپے لوگوں سے لے کے ورد سکھاتے ہو، اگر اس ورد سے ثروت ملتی ہو تو تمہارے پاس خود سب سے زیادہ ثروت تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ دھوکہ ہے سارا۔ اس سے نہ فقر آتا ہے نہ ثروت آتی ہے۔ دولت اور ثروت کے اپنے اسباب ہیں، اپنے قوانین ہیں، اپنا میدان ہے۔ جو بھی آگے بڑھ کر اس میں چلا جائے وہ دولت مند ہو جائے گا، جو نہ جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جائے، کسی عذر کی وجہ سے نہ جائے، کر نہیں سکتا، صلاحیت نہیں ہے، وہ فقیر رہ جائے گا۔ ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ اگر مسلمان ہوئے تو فقیر رہو گے، کافر ہوئے تو امیر ہو جاؤ گے، شیعہ ہوئے تو فقیر ہو جاؤ گے، سنی ہوئے تو امیر ہو جاؤ گے۔ چونکہ عملی طور پر سروے یہ بتاتا ہے کہ فقر اور ثروت کا جو تناسب ہے وہ مذاہب کی بنیاد پر نہیں ہے، اور مذہب کا دولت مند اور فقیر ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کا اور قوانین ہیں اور ضوابط ہیں۔ ممکن ہے کسی مذہب کے پیروکار سارے فقیر ہو جائیں، ممکن ہے سارے امیر ہو جائیں، ممکن ہے کچھ امیر ہو جائیں، کچھ فقیر ہو جائیں۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ لیکن یہ کہ سختیاں آتی ہیں کسی مذہب کے پیروکاروں پر، یہ درست بات ہے، اور خصوصاً شیعہ کے لیے یہ اور روایات کے اندر ہے کہ مومن جو انسان ایمان اختیار کرتا ہے تو اس کی طرف سختیاں، مصائب، دشواریاں رخ کر لیتی ہیں، چونکہ جس ماحول میں وہ ایمان کا راستہ اپناتا ہے اس ماحول میں اقدار نہیں ہوتی، یہ اقدار کا پابند ہوتا ہے، تو خواہ نخواہ جس طرح انبیاء کرام کے ساتھ ہوا، انبیاء کرام بائی کے حق پر تھے اور اللہ کی طرف سے منسوب تھے، معین تھے، مرسل تھے اللہ کی جانب سے، جس معاشرے کے اندر آئے اس معاشرے کے ساتھ ان کا تناسب نہیں تھا، وہ معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا تھا۔ جیسے حضرت لوط اور حضرت لوط کی قوم میں آپس میں کوئی تناسب نہیں تھا، اسی طرح دیگر انبیاء ایک ایک کر کے جن کو قتل کیا گیا، جن کو شہید کیا گیا، جن پر سختیاں ڈھائی گئیں، جنہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، آزار پہنچایا گیا۔ خوب یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی فاسد معاشرے کے اندر آ کے اس کے الٹ حرکت کریں
کسی گمراہ معاشرے میں آ کر اس کے برخلاف زندگی گزاریں، جب بھی آپ کسی کرپٹ معاشرے میں رہ کر اور آپ صحیح زندگی گزاریں، وہاں سختیاں، دشواریاں حتماً آپ کے لیے لوگ ایجاد کریں گے جن کے دین و مذہب کو آپ نہیں مانتے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے اور مکہ چھوڑنا پڑا مشرکین کی وجہ سے اور کفار کی وجہ سے، ان کے آزار و اذیت کی وجہ سے اپنا آبائی شہر، اپنا مولد چھوڑنا پڑا اور دوسرے شہر میں جا کر زندگی گزارنا پڑی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس لیے کہ وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور رسول اللہ نے ان کے شرک و بت پرستی کو مذمت کی، اس کی انہیں چھوڑنے کو کہا، اور وہ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور اتنے دشمن ہوئے کہ رسول اللہ کے لیے جینا محال کر دیا، مشکل کر دیا مکہ میں، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں. یہ مشکلات رہتی ہیں. ہر حق پرست انسان اگر باطل معاشرے کے نرغے میں آ جائے، اس کے لیے خواہ نخواہ مشکلات رہتی ہیں. جس طرح بنو امیہ کے ہاتھوں اہل البیت کے ساتھ مشکلات رہیں اور اہل البیت کے پیروکاروں کے ساتھ مشکلات رہیں، بنو عباس کے ہاتھوں، اور فاسد، جہاں بھی فاسد نظام ہوگا، یا آپ اس فساد کا حصہ بن جائیں، انہی جیسے ہو جائیں گے، یا اگر آپ ان کے مخالف ہوئے تو وہ حتماً آپ پر ستم ڈھائیں گے، ظلم ڈھائیں گے، جور و جفا کریں گے. بعض نے اس حکمت شریفہ کا یہ معنی کیا ہے، من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو بھی اہل البیت سے محبت کرے گا وہ فقر و محرومیت کے لیے آمادہ ہو جائے. نہ کہ یہ محبت فقیر بناتی ہے، یہ غلط معنی ہے بعضوں نے کیا ہے اس کا، کہ محبت اہل البیت فقر کا راستہ ہے، ناداری کا راستہ ہے. ہرگز ایسے نہیں ہے. محبت اہل البیت فقر کا راستہ نہیں ہے. فقر پسندیدہ چیز نہیں ہے، نہ دین کے نزدیک، نہ قرآن کے نزدیک، نہ اللہ کے نزدیک، نہ رسول اللہ کے نزدیک، نہ اہل البیت کے نزدیک. فقر پسندیدہ زندگی نہیں ہے، فقیرانہ زندگی. یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ فقیر رہیں، محروم رہیں، یہ نہ دین تلقین کرتا ہے اور نہ آپ سنیں کسی کی یہ تلقین. لیکن اگر آپ دین کا راستہ اختیار کریں، اور خصوصاً اہل البیت کا مکتب، لوگ آپ کو فقیر کر دیں گے، یا لوگوں کی جور و جفا کی وجہ سے آپ اس کا شکار ہوں گے، جیسا کہ تاریخ میں رہا ہے. تاریخ میں بنو امیہ نے ایسا کیا ہے. باقاعدہ ہر حاکم نیا جو بنو امیہ کا پہلے حاکم کے مرنے کے بعد آتا تھا، وہ اہل البیت کے چاہنے والوں پر نئے سرے سے ظلم شروع کراتا تھا. اس ظلم پر اکتفا نہیں کرتا تھا جو پچھلا کر گیا ہے یا اسی کو جاری رکھے، بلکہ نئے سرے سے نئی پولیس بناتا تھا، نئی ٹیم بناتا تھا، نئے دہشت گرد بناتا تھا، اور انعام رکھتا تھا کہ اہل البیت کی جو تشخیص دے گا، اہل البیت کے پیروکاروں کی، اس کو اتنا انعام ملے گا. جو انہیں سزا دے گا یا جو انہیں قتل کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا. جیسے آج کل کی تکفیریت ہے، آج کل کی ناصبیت ہے، اور آج کل کے جو دشمنان ہیں یہ باقاعدہ شیطانی طاقتوں سے اور عربی ملکوں سے باقاعدہ انعام پاتے ہیں تشیع کی مخالفت کر کے یا اہل البیت کے پیروکاروں کو تکلیف پہنچا کر. لیکن حکمت تو امیر المومنین کے زمانے میں ہے، اور امیر المومنین نے یہ حکمت جو بیان فرمائی ہے اپنے عہد حکومت میں بیان فرمائی ہے. اور عہد حکومت میں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آج بھی جو میری حکومت میں بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جائے. اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. مخصوصاً جو الفاظ ہیں ان پر اگر ہم دھیان دیں، غور کریں، بعض اوقات ذہن میں بیٹھے ہوئے ترجمے ایسی عبارتوں پہ ٹھونس دیتے ہیں ہم کہ عبارت اس ترجمے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، متحمل نہیں ہو سکتی. عبارت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسی کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے. اس عبارت کے اندر ایک ہے حب اہل البیت، دوسرا ہے آمادگی فلیستعد، اور تیسرا ہے فقر، اور چوتھا لفظ ہے جلباب. جلباب اوڑھنی، اس اوور کوٹ کو کہتے ہیں. آج کل سردی میں آپ نے
نیچے لباس پہنا ہوا ہے، وہ جو آخری کوٹ پہنتے ہیں جو آپ کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ یہ اصالتاً عورتوں کا لباس ہے، عورتیں جلابیب پہنتی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب خطبہ دینے کے لیے گئیں، جو لباس زیب تن کیا، اس لباس کے بارے میں یہی ہے کہ بی بی نے لباس معمولی پہنا، پھر ردا پہنی، پھر جلباب پہنا، پھر اوپر ایک ردا اوڑھی۔ جلباب وہ اوڑھنی ہے جو سر سے لے کے کمر تک اس کو ڈھانپ لے انسان کے بدن کو، اور کھلا بالکل آخری لباس ہوتا ہے، اور نیچے پہنے ہوئے لباس کو بھی چھپا لیتا ہے، اور لوگوں کو نظر جو آتا ہے وہ جلباب نظر آتا ہے، یعنی آخری اوڑھنی جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہے۔ آج کل جلباب ہم کہیں یہ چادر شال ہے جو بعض سردیوں میں پاکستانی پہن لیتے ہیں، اوپر ایک شال اوڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تو کوٹ پینٹ زیادہ پہنتے ہیں، لیکن ابھی شہروں میں دیہاتوں میں تو زیادہ شال اوڑھ کے رکھتے ہیں، چادر ایک مرد بھی اوڑھ کے رکھتے ہیں، یہی جلباب ہے۔ جلباب وہ لباس ہے جو دوسروں کو نظر آتا ہے، پہلی نگاہ اسی پر پڑتی ہے، اور بدن کو چھپاتا ہے، بدن کے اندام چھپاتا ہے، نشیب و فراز چھپاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا، توجہ کریں یہ نقطہ، خواتین کو اپنے گھروں میں جا کے حتماً سنائیں یہ بات۔ روایت میں ہے، ہم ایام فاطمیہ میں یہ روایت پڑھنی تھی لیکن وہاں باس پہنچی نہیں ہماری۔ جناب سیدہ جب حالات بی بی کے رحلت کے خود محسوس ہونے لگے بی بی کو کہ اب وقت میرا کم رہ گیا ہے، تو جناب اسماء بنت امیس کو بلا کر کہا کہ یہ جس طرح عورتوں کی تشییع ہوتی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، لا احبو جنائز النساء، یہ عورتوں کے جنازے جس طرح اٹھائے جاتے ہیں یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب اسماء پوچھتی ہیں کہ کیسے اٹھائے جاتے ہیں اور کیسے آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ بی بی نے فرمایا یہ جو ایک تخت کے اوپر، چارپائی کے اوپر جنازہ ڈال کے اور عورت کا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں، اور وہ جنازہ چونکہ حرکت کرتے ہیں تو ہلتا ہے، اور بی بی فرماتی ہیں کہ ان عورت کے جسم کے سارے نشیب و فراز اس میں نظر آتے ہیں، یعنی نہ بھی ہلیں تو بھی نظر آتے ہیں، اور جب جنازہ چلتا ہے تو وہ جسم ہلتا ہے، جسد میت کا ہلتا ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے مجھے بہت معیوب لگتا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے اس طرح سے عورت کا جنازہ اٹھایا جائے۔ تو جناب اسماء فرماتی ہیں پھر آپ کو کیسے لگتا ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ اور آپ موجود ہوئیں تو اس وقت میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو ان کو بتانا یا آپ خود کرنا یہ اہتمام کہ میرا جنازہ ایک تابوت میں رکھا جائے جو سائیڈوں سے بند ہو اور چادر میرے جسم سے اوپر ہو، تاکہ میرا جسم جنازے میں نظر نہ آئے۔ جب اوپر چادر ڈالتے ہیں وہ نشیب و فراز نظر آتے ہیں۔ وہ بی بی کی پیروکار عورتیں، بی بی تو وفات کے بعد بھی اپنے جسم کے اندام محسوس ہونا پسند نہیں کرتی، اور آپ زندگی میں جو کپڑے پہنتی ہو، ٹائٹ لباس پہنتی ہو، اندام نمایاں کرتی ہو، بدن نمایاں کر کے چلتی ہو، خوب یہ ادب حضرت زہرا نے بتایا ہے۔ فرمایا مجھے پسند نہیں ہے اس طرح سے جنازہ اٹھایا جائے، باقی اوپر چادر پڑی ہوتی ہے لیکن اس چادر کے اوپر بدن کے ابھار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ موت کے بعد بھی جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے موت کے بعد بھی تن عریان پسند نہیں ہے کہ میرا جسم عریان ہو جائے، آپ حسین کے نام پر ننگے ہو جاتے ہو۔ اس امام کو جو زندگی میں تو دور بعید بات ہے کسی نے جسم امام، تن امام نہیں دیکھا کسی شخص نے، پوری تاریخ پڑھ لے کسی نے رسول اللہ کا جسم دیکھا ہو، مرد نے یا عورت نے، کسی نے امیر المومنین کا جسم دیکھا ہو، قمیض اتاری ہو امیر المومنین لوگوں کے سامنے، کسی معصوم نے امام حسین کا، امام حسین نے پھٹا ہوا لباس پہنا تاکہ موت کے بعد بھی میرا تن عریان نہ ہو۔ یہ ادب سیکھیں ہم ائمہ اطہار سے، اپنی جذباتیت میں محو نہ ہو جائیں ہم۔ جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جلباب اس
پردے کو کہتے ہیں جو بالکل کھلا ہوتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، اور نہ صرف جلد چھپاتا ہے بلکہ لباس کو بھی چھپاتا ہے۔ جلباب جلد چھپانے والا لباس شلوار اور قمیض ہے جیسے ہم پہنتے ہیں، عربوں کے اندر وہ اور لبادہ ہے جو جلد چھپاتا ہے۔ جلباب جلد نہیں چھپاتا، جلباب پہنے ہوئے لباس کو چھپاتا ہے، آخری اوڑھنی جو انسان اوڑھتا ہے یعنی دیکھنے والے کو۔ اور جلباب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کشادہ ہو، یہ کھلا ہو، یہ لمبا ہو، اور اس کے اندر جسم کے نشیب و فراز بالکل ختم ہو جائیں، بالکل لٹکا ہوا ہو نیچے، یہ جلباب ہے۔ اس سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری اہل بیت کی محبت میں آئے گا، من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، چونکہ آپ نے جلباب تو پہننا ہے، عورت مرد نے جلباب تو پہننا ہے، جلباب وہ آخری لباس ہوتا ہے آپ کا، وہ عموماً آپ فاخرانہ پہنتے ہو، نیچے بنیان پھٹی ہوئی بھی پہنی ہوتی ہے، بعضوں کی جراب میں سوراخ ہوتا ہے، نیچے اتنا خیال نہیں رکھتے چونکہ دیکھنا کس نے ہے۔ اب وہ لباس جو نیچے پہنا ہوا ہے اگر داغا ہوا بھی ہے، میلا بھی ہے، اوپر سویٹر بھی اگر خراب ہے کوئی حرج نہیں ہے چونکہ اوپر کوٹ پہننا ہے، وہ آخری پہناوا اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور زیبا ہو، وہ صاف ستھرا ہو، وہ جب ہم پہن کے جائیں ہماری شخصیت وہ آخری اوڑھنی بتاتی ہے دراصل، چونکہ نیچے پہنا ہوا لباس وہ نہیں بتاتا کہ ہم کتنے مالدار ہیں، کتنے ثروت مند ہیں، کیسے ہیں، وہ آخری لباس ہے جو انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے، وہ قیمتی ہوتا ہے، وہ فاخرانہ ہوتا ہے، وہ اشرافی ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہ، اہل البیت کے محبین یہ کام نہ کریں، اہل البیت سے جب محبت کرنی ہے تو پھر آپ بے شک ثروت مند ہوں لیکن جلباب آپ کا فقیرانہ ہو، چونکہ آپ کا فقیروں نے بھی دیکھنا ہے، آپ کو فقراء نے بھی آپ کو دیکھنا ہے آپ کیا پہنے ہوئے ہو۔ اور یہ ہوتا ہے، یتیم فقیر جب کسی کو دیکھتے ہیں اچھی چیز پہنے ہوئے تو ایک ناگفتہ حسرت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، حتمن ہوتی ہے چھپی ہوئی، جنہوں نے یتیمی دیکھی ہوئی ہے انہیں پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے، بلکہ جو فقیر گھرانوں میں ہیں بچے انہیں بھی پتا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی دوست کا بچے کا اچھا کوٹ دیکھا، والد سے کہتے ہیں مجھے ایسا کوٹ لے کے دیکھو۔ آئے دن خودکشیاں ہم سنتے ہیں، بچے نے والد سے کوئی چیز مانگی، والد نہیں دے سکا، شرمندگی سے جا کے موت کو ترجیح دے دی کہ میں روز بچوں کے سامنے کیوں شرمندہ ہوتا ہوں۔ اور بچے جاتے ہیں باہر اسکولوں میں جاتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں گھر میں آ کے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے دوستوں کے پاس یہ ہے ہمیں بھی لے کے دو۔ والدین تکلیف میں ہوتے ہیں، بعض والدین بچوں کو کسی طرح بہلا لیتے ہیں، بعض بہلا نہیں سکتے، خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ادب ہے، اخلاق ہے، امیر المومنین محبین اہل البیت کو سکھا رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی حرص نہ بڑھایا کرو، اپنے آپ کو، جس طرح امیر المومنین خود اپنے آپ کو سب سے نچلے طبقے کی حد پر رکھتے تھے، لباس دو خریدے، اچھا لباس اپنے غلام کو دے دیا، کمبر کو دے دیا کہ یہ آپ پہنو، اور وہ معمولی لباس خود انتخاب کر لیا، کیونکہ اپنے آپ کو سب سے نچلے طبقے کی سطح پر رکھو۔ تو چونکہ ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، ثروت ہو بھی، ثروت مند ہو بھی تو بھی جلباب فقیرانہ ہونا چاہیے، حسرت نہ بڑھاؤ لوگوں کی، اس اپنے مال کو جتنا ہو سکے انفاق کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اگر نہیں کرتے مال آپ کے پاس ہے تو کم از کم ایسے بن ٹھن کے نہ ہو کہ فقیر آپ کو دیکھ کر حسرت میں رہیں اور محرومیت کا احساس ان کے اندر اور شدید بڑھ جائے۔ آپ کر سکتے ہیں، مال دولت ہے آپ کے پاس، اتنا رکھو، آپ عقل ہلکا ہے، آپ کا اپنا ہے، جو مرضی ہے کرو، اسراف نہ ہو۔ اسراف کے علاوہ ادب یہ ہے کہ اپنی پوشاک، اپنا رہن سہن ایسا رکھو کہ جو فقیروں کو تکلیف نہ پہنچائے، فقیروں کی مراعات کے لیے جلباب، اپنا جلباب کہا ہے امیر المومنین نے، من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا،
وہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ اگر اہل البیت سے محبت کی اور دشمنوں کے ملک میں رہتے ہو، ناصبیوں کے ملک میں رہتے ہو، اگر بنو امیہ جیسے لوگوں کے ملک میں رہتے ہو، وہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، وہ آپ کو محروم رکھیں گے، وہ آپ کو ملازمتیں نہیں دیں گے، وہ آپ کو کاروبار نہیں دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ معنی، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں سعودی عرب جو سب سے بڑا دشمن ملک ہے تشیع کا، حکومت وہاں کی اور وہاں کا مذہبی طبقہ، وہاں پر بھی شیعہ ایک تو کم نہیں ہے، کثیر تعداد میں پورا پورا علاقہ تشیع کا ہے، اور وہ ان کے اندر رہ کر بھی فقیر نہیں ہے۔ وہ شیعہ الحمدللہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں، ان میں کچھ ہوں گے مجھے پورا علم نہیں، لیکن جتنا وہاں کے لوٹے ہوئے لوگوں نے بتایا ہے ان میں سے بعض اچھے مالدار ہیں، بعض اچھے کاروباری ہیں، بعضوں کے پاس اپنے اچھے اموال ہیں، اور کچھ تو ہم نے دیکھے ہیں قم مقدسہ میں پڑھنے آتے تھے یا زیارت کے لیے آتے تھے، یا کچھ کو ہم نے مدینہ میں دیکھا ہے، شیعہ جو مدینہ میں مقیم ہیں، باقاعدہ ایک بڑا محلہ ہے شیعہ نشین ہے، تو وہاں تو ہمیں نہیں نظر آیا کہ دشمن ترین ملک میں رہ کر بھی یوں نہیں کہ وہ بالکل محتاج اور فاقہ زدہ ہوں اور مانگ رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن دوسرے طبقات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بنو امیہ جیسے لوگ آ کے شیعوں کو فقیر کر دیں یا اہل بیت کے محبین کو، لیکن اس سے ظاہراً یہ مراد ہے، چونکہ جلبابن کہا ہے امیر المومنین نے، یعنی جلباب اپنا ایسا رکھو کہ آپ نہ لگو کہ آپ کے پاس اتنی ثروت ہے جو آپ نے دکھاوے والا لباس یا بیرونی لباس اتنا عمدہ پہنا ہوا ہے۔ باہر کیف جو بھی معنی ہو، خواہ حب اہل بیت کے جرم میں محرومیت مراد ہو یا ادب سکھا رہے ہوں محبین اہل البیت کو کہ آپ اپنا جلباب کم ترین معاشرے کی سب سے نچلی سطح پر رکھو، اور یہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بہت ہی ثروت مند مومن پاکستان کے، اپنی تمام مال و دولت، جب پاکستان کے حالات بہت خراب تھے تو وہ کراچی کے رہنے والے تھے، اپنا تمام مال و دولت بیچ بٹا کے، پیٹرول پمپ تھے، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، بہت پیسہ تھا، چلے گئے اور بیچارے قم میں جا کے لٹ گئے، اور لوٹنے والے بھی آج بڑے نام ہیں جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان کا مال و دولت لوٹا، ان کا پائی پیسہ نہیں چھوڑا اس مومن کے پاس، جو ایک جذبے کے تحت یہاں سے بیچ بٹا کے میں قم مقدسہ میں جاؤں گا، جا کے اس نے حسینیہ بنایا، مدرسہ بنایا، فلاں بنایا، باہر کے وہ بیچارہ لٹ گیا مظلوم، خدا رحمت کرے اسے۔ اس کا چرچا بہت تھا، نام اس کا قم مقدسہ میں ہر طالب علم کی زبان پر تھا کہ فلاں سیٹھ فلاں، دیکھا ہوا نہیں تھا میں نے اس کو۔ ایک دن وہ حرم کی روڈ پر، جس روڈ پہ معصومہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا حرم ہے، وہاں پر میں کسی اپنے دوست کے ساتھ ہی جا رہے تھے، تو دوسری طرف، روڈ کے دوسری طرف وہ جا رہے تھے وہ مومن، تو میں اکثر ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے یہ سیٹھ صاحب جن کا اتنا شہرت ہے، ان کو کبھی دیکھا نہیں میں نے۔ تو ایک دن وہ جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہیں وہ سیٹھ صاحب جو جا رہے ہیں، تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ اتنا چرچا جس سیٹھ کا ہے وہ یہ سیٹھ ہے۔ وہ سیٹھ کی پتلون میرے خیال میں کوئی 20 سال پہلے کی پہنی ہوئی تھی، اس نے رنگ اڑا ہوا تھا، اصل رنگ کچھ اور تھا اس کا، اور وہ دھو کے پہن کے وہ رنگ ہی اس کا اڑا ہوا تھا۔ جو کوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ان کے سائز کا بھی نہیں تھا، اور مجھے یقین ہے لنڈے کا تھا وہ، اور اسی طرح کا ان کا جوتا تھا، اور آخری دن تک ان کا یہی لباس تھا سیٹھ صاحب کا۔ اور مجھے ایسے لگا کہ ان کے پاس یا ایک رنگ کی 2 پتلونیں تھیں یا ایک ہی پتلون تھی، چونکہ دوسری کسی میں پھر کبھی نہیں دیکھا ہم نے ان کو، ہمیشہ اسی میں رہتے تھے وہ۔ خوب جب میں یہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں وہ نمونہ آ گیا کہ وہ اتنا دولت مند انسان تھا، اس سے جن لوگوں نے مال دھوکے سے لیا وہ بہت بڑے ثروت مند بن گئے، اس مومن سے جنہوں نے مال دھوکے سے لیا۔ کچھ علماء نے لیا، یعنی اس میں غیر عالم کوئی شامل نہیں تھا، شرعی طریقے سے لیا اسے، وہ بہت بڑے ثروت مند بن گئے اس کے لوٹے ہوئے مال سے، لیکن اس نے اپنی حالت ایسی رکھی ہوئی تھی۔ اب ہم اس کو ویسے تنزیہ طور پر یا کبھی غیبت کے طور پر اسے کہہ دیتے تھے کنجوسی کی وجہ سے یہ نہیں پہنتا اچھا لباس، پیسہ اتنا ہے اس کے پاس اور لباس اس کے پاس یہ ہے۔ لیکن اگر ممکن ہے اس نے یہ حدیث پڑھی ہو امیر المومنین علیہ السلام کی کہ اپنا ثروت ہوتے ہوئے بھی جلباب اپنا
فقیرانہ رکھو آپ. فلیستعد للفقر جلبابا، محب اہل البیت اپنے آپ کو جلباب فقر کے لیے آمادہ کر لے اگر اہل البیت سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر بنو امیہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ اسراف کرے، پھر وہ شاہ نشینی ہو، پھر وہ شاہی زندگی گزارے، لوگوں کی حرص بڑھائے. بعض ایسے ہیں قرض لے کے اپنی پریسٹیج بناتے ہیں، اپنی شخصیت بناتے ہیں. یہ ادب ہے جو اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں ہمیں امیر المومنین نے تعلیم دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حکمت علی، اخلاق علی، سیرت علی علیہ السلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں قرآن و اطرت کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مومن نے کسی مریض کے لیے التماس دعا کی ہے. خداوند تبارک و تعالی تمام مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو اللہ تعالی شفائے کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.